بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، آج 5 دسمبر 2025 ہے، کل 6 دسمبر 2025 ہے۔ 6 دسمبر کا دن مسلمانوں کے لیے، خاص کر کے اس ملک کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے لیے نہ بھلایا جانے والا دن ہے۔ 6 دسمبر 1992 کو جب بابری مسجد کو شہید کیا گیا تو ہندوستان کی تاریخ پر، ہندوستان کی عدالت پر، ہندوستان کے وقار اور اس کی عزت پر ایک داغ پڑ گیا جو رہتی دنیا تک مٹایا نہیں جا سکتا۔ سن 1992 کے اندر بابری مسجد کو ناحق شہید کر دیا گیا اور اللہ رب العزت کے اس گھر کو منہدم کر دیا گیا۔ اس کا بار بار ہم تذکرہ کرتے رہیں گے، اپنی آنے والی نئی نسل اور نئی جنریشن کو یاد دلاتے رہیں گے کہ وہ بابری مسجد تھی، ہے اور قیامت کی صبح تک وہ مسجد ہی کی جگہ رہے گی، چاہے بھلے ہی وہاں پہ غیر شرعی کام کیا جا رہا ہو، رام مندر کو بنا دیا گیا ہو، یا موجودہ حکومت جو برسر اقتدار ہے اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر غیر شرعی امور انجام دے رہے ہو اس جگہ پر، پھر بھی ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مسجد کی جگہ ہے اور قیامت کے صبح تک اللہ کی ملکیت ہے۔ اس ہندوستان کے اندر سن 93 ہجری کے اندر اسلام آیا۔ یہ وہی دور تھا جب اسپین، جس کا پہلے نام اندلس تھا، وہاں پہ اسلام پہنچا، وہاں پہ طارق بن زیاد اور یہاں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اسلام آیا۔ جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کے اندر قدم رکھا تو ان کا ہوا، بادشاہ تھا، ایک ظالم راجا تھا، جہاں بھید بھاؤ کیا جاتا تھا، مظلوموں کو دبایا، ان کی انتہا کی جاتی تھی، لوگوں کے حقوق، ہر طرح کے ظلم و بربریت اس ہندوستان کے ملک کے اندر جاری تھی۔ جب اس ملک کے اندر رکھا تو یہاں انصاف کو، عدل کو، مساوات کو، برابری کو، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی سے بات کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ پرامن زندگی گزارنے کے جو اصول تھے اور اسلامی اصول ہے، اس کو یہاں پہ پھیلایا اور یہاں پہ لاگو کیا۔ تو سن 93 ہجری کے اندر اس ملک کے اندر اسلام آیا۔ کربلا کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد سن 93 ہجری میں اس ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر اسلام آیا۔ یہی اسی وقت میں
اسپین کے اندر بھی مسلمان اسلام پہنچا۔ تقریباً 530 یا 535 سال پہلے اسپین سے، اندلس سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اسلام کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ مسجد قرطبہ تو وہاں موجود ہے لیکن اس کے اندر نماز پڑھنے والا کوئی نہیں۔ جبل طارق نام سے جس اللہ علیہ نے اپنے فوج لے کر پہنچے تھے، اس کا وہ پہاڑ تو موجود ہے لیکن اس پہاڑ کا نام تبدیل کر کے جبل طارق سے جبلیٹر رکھ دیا گیا۔ گویا کہ اسپین اور اندلس کے اندر آج بھی اسلامی حکومت کے آثار اور علامات، مسلمانوں کے کیے گئے کارنامے وہاں پہ موجود ہیں، لیکن وہ اسلام کی گواہی تو دیتا ہے لیکن وہاں مسلمان اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا کوئی نہیں۔ جس وقت میں اسپین میں اسلام پہنچا اسی وقت میں یہاں بھی اسلام آیا۔ اسپین کے اندر مسلمانوں کی غفلت اور کوتاہی نے ان کو اس نتیجے پر پہنچا دیا کہ ان کے خون کی ہولی کھیلی گئی، ان کو قتل کیا گیا، ان کو گاڑیوں کے اندر بند کر پھینک دیا گیا، ان کے ساتھ ان کو یا تو عیسائیت میں دوبارہ کنورٹ کر لیا گیا، عیسائیت مذہب کو دوبارہ ان کو اختیار کرنے پہ مجبور کر دیا گیا، یا ان کا قتل کر دیا گیا۔ گویا کہ بہت بڑی سازش ہوئی عیسائیوں کی طرف سے اسپین اور اندلس کے اندر، جس سے مسلمانوں کا خاتمہ اسپین سے ہو گیا۔ آج وہاں پہ ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملے گا، ایک مسجد نہیں ملے گی جہاں پہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہو کوئی۔ اب آئیے ہندوستان کی صورتحال پر۔ 93 ہجری میں جب اس ملک کے اندر اسلام آیا تو اس وقت سے لے کر آج وقت متحدہ ہندوستان تھا، یعنی افغانستان اور جو پاکستان پڑوسی ملک ہے وہ سب ایک متحدہ بر صغیر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس ملک کے اندر جب اسلام آیا تو اسلام کے ماننے والوں نے اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف بھی سازشیں کی گئی۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا دیکھیں گے کہ جب اس ملک کے اندر مغلیہ سلطنت کا عروج کا وقت تھا اور مغلیہ سلطنت ہندوستان کے اکثر خطوں پر حکومت کر رہی تھی، تو اس وقت جب اکبر نیا دین لے کے آیا جس کو دین اکبر کہا جاتا ہے، تو دین اکبر جو تھا یہ ایسا دین تھا جو اسلام کے نظریے سے تصادم کرتا تھا، اسلام کے نظریے سے ٹکراتا تھا۔ اکبر نے دین الہی کے نام سے ایک نیا دین ایجاد کرنا چاہا، لیکن قربان جائیے کہ اس وقت ایک مرد مجاہد کھڑا ہوا جن کو شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اکبر کے اس نظریے کے اس دینی نظریے پر ٹھکرایا اور اس کے خلاف برسر پیکار ہو گئے اور اپنی تمام تر قوت اور صلاحیتوں کا استعمال اس دین الہی کے رد میں کیا، اور ان کی یہ کوشش اور ان کا یہ عمل، جس کی وجہ سے وہ فتنہ بھی جو اسلام کے خلاف اس ملک کے اندر اور مسلمانوں کے خلاف جو فتنہ پھیلایا گیا، نیا دین لا کے اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ کو جیل جانا پڑا۔ وہی شیخ سرہندی رحمت اللہ علیہ نے وہ کارنامہ انجام دیا۔ آج بھی پنجاب کے اندر سرہند کا وہ علاقہ ہے جہاں پہ آپ کی مزار ہے، آپ کی قبر ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اس دین کے اس ہندوستان کے اندر وحدت دین کا تصور پیش کیا۔ وحدت دین اور وحدت الوجود، یعنی اللہ کا وجود ایک ہے، اللہ کا دین ایک ہے۔ اس کائنات کے اندر مذاہب تو بہت آئے، ریلیجن تو بہت ابھی بھی ہے، لیکن اگر حق اور برحق کوئی مذہب اور دین ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس کے مقابلے میں نہ کوئی دین اس پر ٹکراؤ کر سکتا ہے، نہ کوئی مذہب کو اس کے ساتھ ملا کے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے گا،
ایک اللہ کے دین کو مانا جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر دین ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس کے بعد جب اکبر کا انتقال ہوا، جہانگیر بادشاہ بنا، پھر شاہجہاں اس مغلیہ سلطنت کا بادشاہ بنا۔ شاہجہاں کے بعد جب شاہجہاں کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت اس ملک کے اندر جو مراٹھا طاقتیں اور قوتیں تھیں وہ منظم ہو گئی اور یکجٹ ہو گئی، اور انہوں نے اسلام کو اس ملک سے ختم کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو جمع کیا اور منظم طریقے سے سازشیں اور تدابیر اختیار کرنے لگے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اس وقت بادشاہ بنے۔ اس مراٹھا قوت کے خلاف لڑنے کی وجہ سے تقریباً 49 یا 50 سال اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو گھوڑے کے اوپر جہاد کرنا پڑا۔ اپنی ریاست کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے 49 سے 50 سال تک اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس ملک کے اندر اسلامی طرز پر اسلامی ریاست کے نام سے حکومت کی، اور 49 سے 50 سال تک انہوں نے میدان کے اندر جہاد کیا۔ اپنی بقیہ عمر پھر انہوں نے گزاری اور انتقال فرما گئے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا تصور اس ملک کے اندر غلط طریقے سے پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ خوخار درندہ تھا، وہ وحشی آدمی تھا، وہ مندروں پہ توڑنے والا تھا، اس کو ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے والا تھا۔ حالانکہ اگر صحیح تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو عدل و انصاف کے ساتھ جو حکومت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کی، مغلیہ سلطنت کے کسی بادشاہ نے اس طرح حکومت نہیں کی۔ نہ ہی اس ملک کے اندر غیر مسلموں کے جو بادشاہ اور راجہ گزرے ہیں انہوں نے اس طرح کی حکومت کی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جو کام کیا مراٹھا طاقتوں کے خلاف، جو انہوں نے جہاد کیا اور جنگ لڑی، اس کی وجہ سے مراٹھا طاقتیں کمزور ہو گئی۔ لیکن پھر جب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے، پھر دوبارہ یہ مراٹھا طاقتیں وجود میں آتی ہے، ایک جٹ ہوتی ہے، منظم تحریک بناتی ہے اور مسلمانوں کے خلاف بھی برسر پیکار ہوتی ہے۔ تو دہلی کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا دور آتا ہے۔ انہوں نے ایک خط لکھا افغانستان کے شاہ ابدالی کے پاس۔ انہوں نے خط لکھ کر بلایا اور کہا کہ ہندوستان کے اندر اسلام کو خطرہ ہے، مسلمانوں کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اور قریب ہے کہ ہندوستان سے اسلام کا چراغ گل ہو جائے گا۔ شاہ ابدالی لشکر اور فوج لے کر آتا ہے اور مراٹھا طاقتوں کے خلاف مزاحمت کرتا ہے، ان سے جنگ لڑتا ہے۔ اس کے بعد مراٹھا طاقتیں اس ملک کے اندر تقریباً ختم ہو جاتی ہے اور اپنی طاقت اور منظم تحریک جو تھی وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ شاہ ابدالی تو واپس چلا گیا، لیکن اسلام کو اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے اسلام کے اوپر جو ظلم ہوتا تھا اس کو ختم کر دی گئی۔ تو شاہ ابدالی کے بارے میں بھی لوگوں کے بعد غلط تصور دیا جاتا ہے۔ آزادی سے پہلے یہ ملک سیکولر نہیں تھا، آزادی کے بعد یہ ملک سیکولر بنا ہے۔ آزادی کے بعد اس ملک کے اندر کانسٹیٹیوشن اور سنویدھان آیا ہے، آئین آیا ہے، دستور ہند آیا ہے۔ اس سے پہلے چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے لبرل ہو، چاہے ایتھیسٹ ہو، چاہے آزاد خیال اور روشن خیال ہو، ہر ایک اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ کس طرح میری حکومت آ جائے، کس طرح میں ریاست بناؤں اور کس طرح رعایا کو اپنے قبضے میں لے لوں، زمینی خطوں پر جہاد کر کے جنگ کر کے اس پر قابض ہو جاؤں۔ تو اس ملک کے اندر اسلام کو ختم کرنے کی پے در پے کوششیں سالہ سال تک کی گئی۔ جو دین اکبر پیش کیا گیا اس وقت سے لے کر اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تک، اور پھر شاہ ابدالی کے اس ہندوستان کے اندر افغانستان سے آنے تک، ہر ایک اعتبار سے یہاں پر اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر اس کے بعد جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا انتقال ہوتا ہے، پھر ان کے بیٹے نے اس ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف جو جہاد کا فتویٰ دیا، اس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر آزادی کا سور پھونکا گیا اور اس کے نتیجے میں جہاد شروع ہوا۔ پھر مسلمانوں نے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر انگریزوں سے لڑائی کی اور پھر انگریز کو اس ملک کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اتنا کمزور ہو گیا کہ 1947 کے اندر اس کو اپنے ملک واپس جانا پڑا۔ تو
ان واقعات کو اور اس تاریخ کو بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پر اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اور سازشیں ایسا نہیں کہ ابھی صرف کیا جا رہا ہے، بلکہ سالوں سے اور صدیوں سے کیا جا رہا ہے، اور اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد دیوبند کا وجود ہوا، دیوبند نے انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی، اور بھی بہت سی تحریکیں غیر مسلموں کی طرف سے وجود میں آئی۔ ایک تحریک جسے علامہ عنایت اللہ خان مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی، بیلچہ تحریک، جسے خاکسار تحریک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس تحریک نے لوگوں کے درمیان وہی تصور پیش کیا جو خلافت عثمانیہ کا، سلطنت عثمانیہ کا تھا، جو نبوی طریقے پہ صرف اور صرف اللہ کے حکم دنیا کے اندر نافذ ہوگا، اس کے علاوہ کسی حکم کو نہیں مانا جائے گا، صرف اللہ کا قانون چلے گا، اس کے علاوہ کوئی قانون دنیا کے اندر نہیں لاگو کیا جائے گا۔ اس تحریک کو علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے جب لے کر آئے تو اس وقت پھر غیر مسلموں کو اور کچھ جو اس وقت کے فرقہ پرست عناصر تھے ان کو یہ فکر ستانے لگی کہ کہیں پھر وہی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور نہ آ جائے۔ اس وجہ سے پھر اس کے بعد 1922 کے اندر RSS کا وجود ہوا، جسے ہم راشٹر سنگھ سیوک کے نام سے جانتے ہیں، جو اب تک اس ملک کے اندر موجود ہے۔ یہ RSS کون ہے؟ یہ RSS ایک ایسی جماعت ہے جو اس ملک کے اندر تفرقہ بازی کرنا چاہتی ہے، جو اس ملک کے اندر وہی آئیڈیالوجی اور وہی طریقہ اختیار کر رہی ہے جو طریقہ غیر مسلموں اور مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے انگریزوں نے کیا تھا۔ ان کو اس ملک کے اندر رول کرنا تھا، حکومت کرنا تھا، اس لیے انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کا فلسفہ پیش کیا اور کہا کہ مسلمان اور ہندوؤں کو لڑاؤ، ان کو تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ وہی آئیڈیالوجی کی حامل یہ RSS بھی ہے۔ RSS یہ انگریزوں کی ہی پیدا کردہ ایک تحریک ہے، اور اس وقت کے جو فرقہ پرست عناصر تھے ان کی طرف سے پیدا کی ہوئی یہ تنظیم ہے۔ اس تنظیم نے ہماری جو تحریک تھی مسلمانوں کی، علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شروع کی تھی خاکسار تحریک، وہ تو آگے چل کے کچھ سالوں میں ختم ہو گئی، لیکن RSS دھیرے دھیرے کام کرتا رہا، یہاں تک کہ اس ملک کی آزادی کا وقت آ گیا۔ اس کے بعد اس پر پابندی لگی، اس کے بعد پھر یہ کھل کر آئی۔ اس وقت کانگریس ایک ایسی پارٹی تھی جو سیکولر پارٹی تھی، جو لبرل پارٹی تھی، RSS کی تنظیم نہیں تھی، RSS کے اندر کام کرنے والی تنظیم نہیں تھی۔ تو جب انگریز اس ملک کو چھوڑ کے جانے لگا تو اس وقت کانگریس نے کہا کہ اب جو ہے جو زمینیں اور جو جائیداد انگریزوں نے لوگوں کو دی تھی اور ان کے نام الاٹ کی تھی، اب وہ جو ہے جائیدادیں واپس لے لی جائیں گی۔ تو جو اس وقت کے نواب اور جو بڑے بڑے جاگیردار لوگ تھے انہوں نے مسلم لیگ بنائی۔ مسلم لیگ بننے کے بعد اس ملک کا بٹوارا ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر اس ملک کو تقسیم نہیں کیا گیا تو ہماری جائیدادیں چلی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد متحدہ ہندوستان دو حصوں میں بٹ گیا۔ جس طرح دو بھائیوں کے درمیان ایک گھر تقسیم کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اس ملک کو تقسیم کر دیا گیا، ایک پاکستان بنا اور ایک ہندوستان بنا۔ اس ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم کے بعد بھی RSS اس ملک کے اندر اپنے اسی نظریے کے ساتھ پنپتا رہا، اور یہاں تک کہ آج وہ ایک منظم تحریک بن چکا ہے۔ ہندوتو کو اس ملک کے اندر لاگو کرنا چاہتا ہے، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو ختم کرنا چاہتا ہے، ہندوستان کے سمویدھان کو اور جو آئین اور جو دستور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر اور مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی اور جتنے بھی اس ملک کے نیتا تھے، سب نے جو اپنے مشوروں سے مل کر بنایا تھا، اس کو ختم کر کے ہندوتو کو لانا چاہتا ہے۔ اور ان کے سامنے سب سے بڑی اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام اور مسلمان ہے، اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان جو ہے اگر یہ اپنے پہ آ جائے، اگر یہ اپنے اسلامی حمیت کو دوبارہ پیدا کر لیں، اسلامی غیرت کو دوبارہ پیدا کر لیا ان لوگوں نے، تو پھر وہی حال ہوگا جو اورنگزیب کے زمانے میں ہوا، پھر وہی حال ہوگا جو شاہ عبدالی کے زمانے میں ہوا۔ اس وجہ سے وہ اس ملک کے اندر رہ کر جو ایک سیکولر کنٹری ہے اور جو ایک جمہوری ملک ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ RSS نے اپنا ایک وفد اسپین بھی بھیجا تھا،
اور اسپین بھیج کر انہوں نے وہاں پہ اپنا وفد اس لیے بھیجا کہ وہاں جا کر وہ تجزیہ کریں اور دیکھیں کہ کس طرح مسلمانوں کو اس ملک سے ختم کیا گیا، اسپین سے ختم کیا گیا، تاکہ ہم وہی چیز ہندوستان کے اندر بھی لاگو کریں۔ اور اس کے اندر حتی الامکان تک وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں اور اسی آئیڈیالوجی کے ساتھ اس ملک کے اندر رہتے ہیں۔ اب بتائیے، بابری مسجد کا سانحہ 1949 کے اندر مورتی رکھی گئی، پھر اس کے بعد 1986 کے اندر اس کے اندر پوجا پاٹ تالے کھولے گئے، 1989 میں پوجا پاٹ کی اجازت دی گئی، اور پھر 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو دن کی روشنی میں شہید کر دیا گیا۔ ہندوستان کی تاریخ کا یہ وہ سانحہ ہے جو کبھی بھلایا نہیں جائے گا۔ ہندوستان کی تاریخ پہ داغ لگ گیا، جس کی وجہ سے آج مسلمان اس ملک کے اندر اب آگے کے مراحل ان کے لیے مشکل ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں، مغربی تہذیب جو ہے، یو ایس اور یورپ اور جو امریکہ ہے، اس نے غزہ اور فلسطین کی لڑائی بھی کوئی ایسا نہیں کہ ابھی سے شروع ہوئی ہے، بلکہ فلسطین کے اندر بھی سالوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ انہوں نے دنیا کے اوپر ایک تجزیہ کیا کہ مسلمانوں کی غیرت اور حمیت کو ختم کیا جائے، کوئی نئی چیز لے کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگر مسلمان اس پہ آپ بگولا ہو جاتا ہے تو دب جاتے ہیں، مسلمان ٹھنڈا ہے تو اس چیز کے اندر وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بابری مسجد کو شہید کرنا اس ملک کے اندر دیگر مساجد اور مدارس کے بند کرنے کے لیے، ان کو شہید کرنے کے لیے دروازہ کھولنا تھا۔ بابری مسجد ہمارے علماء نے، جمعیت علماء نے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے اور مسلمانوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی کہ آپ جو ہے پیسہ لے لو اور اس زمین کو دے دو۔ 9 نومبر 2019 کو جب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا کہ بابری مسجد جو ہے اس کے نیچے کوئی مورتی نہیں تھی، یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، اللہ کی ملکیت ہے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق، اور یہ کوئی مندر کی جگہ پہ نہیں بنائی گئی ہے۔ ان تمام ثبوت اور شواہد اس چارج شیٹ کے اندر اور اس جو کیس کی فائل ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور سارے ثبوت مسلمانوں کے حق میں تھے۔ مسلمان تو پر امید تھا کہ قوانین کی رعایت کرتے ہوئے، ثبوت و شواہد کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلہ دیا جائے گا، تو اس لیے مسلمان اس طرح پر امید تھا۔ تمام لوگوں نے بیک زبان کہا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا ہم اس کو قبول کریں گے، لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر کہ ثبوت و شواہد تو مسلمانوں کے حق میں ہے، لیکن ہم آستھا کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں، ہم دھرم کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں، اور عقیدے کی بنیاد پر، ہندوؤں کے عقیدے کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہوئے ہم اس جگہ کو رام مندر کے لیے دے دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا، جس نے سپریم کورٹ کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا کہ کیا اس ملک کے اندر وہ قوانین اور وہ دستور اور وہ کانسٹیٹیوشن جو اس ملک کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، جو اس ملک کے اندر سب سے بڑھ کر ہے، کیا اس کی دھجیاں نہیں اڑائی گئی؟ کیا ہندوستان کے آرٹیکلز کی دھجیاں نہیں اڑائی گئی؟ ہندوستان کے اندر بسنے والے مسلمان اور اقلیتی اور جو مائنورٹی اس ملک کے اندر بستی ہے، کیا ان کے حقوق کی حق تلفی نہیں کی گئی؟ سپریم کورٹ کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا گیا۔ تو اس ملک کے اندر اس طرح مسلمانوں کو دبایا گیا، پھر اس کے بعد 3 طلاق، پھر اذان پہ پابندی، پھر اس کے بعد جو ہے وقف بل، پھر NRC، پھر CAA، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے آئینی قوانین، یعنی جو گھریلو مسائل ہیں، نکاح، طلاق، اس طرح کے بل۔ BJP جو RSS کی پیدا کردہ تنظیم اور اس کی پارٹی ہے، اس نے اس طرح مسلمانوں کو کرنا شروع کیا۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ اس ملک سے جمہوریت کو ختم کر دیا جائے، اس ملک سے سیکولرزم کو ختم کر دیا جائے، اور وہی آئیڈیالوجی جو RSS نے 1922 میں اپنائی تھی، جب اس نے اس ملک کو بنایا، اس تنظیم کو بنایا تھا کہ مسلمانوں کو ختم کر کے ہندوتوا کو اور اکھنڈ بھارت کا تصور پیش کیا، جس کے اندر وہ اپنے مسلمانوں کے تئیں نفرت رکھتے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، مسلمانوں کا وجود اس ملک کے اندر ان کے برداشت نہیں ہے۔ ہندوستان اور پاکستان جب الگ ہوا، کسی نے کیا خوب کہا کہ جب ہندوستان اور پاکستان الگ ہوا تو یہ لفظ درد کی طرح ہے، یعنی
یہ درد جس طرح کا لفظ ہے کہ درد کے دال کو اس طرف کر دیا جائے یا اس طرف کے دال کو راہ سے پہلے اس طرف کر دیا جائے، دونوں طرف درد ہی درد ہے۔ آج مسلمان وہاں بھی پریشان ہیں، مسلمان یہاں بھی پریشان ہیں۔ غفلت اور کوتاہی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اب ہوش میں آنے والے کب ہیں؟ ہم کب اپنی غیرت اور حمیت کو دوبارہ پیدا کریں گے، اپنی عظمت کو واپس لانے کے لیے دوبارہ کوشش کریں گے؟ 6 دسمبر یہ ایک سیاہ دن ہے، 9 نومبر یہ ایک سیاہ دن ہے، جس دن اس ملک کے اندر، اس ملک کے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی اور اس ملک کے اندر بسنے والی اقلیت جو تقریباً 20 سے 25 کروڑ کے اوپر مشتمل ہے، اس کے حقوق کی حق تلفی کی گئی۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی طرف سے کیا کام کریں، ہم کون سے ایسے کام کریں، ہم غیر مسلموں کے درمیان اسلام کی دعوت دیں، ان کو اسلام کے قریب کریں۔ اسلام کی دعوت سے مراد یہ تبلیغی جماعت نہیں، بلکہ اسلام کی دعوت سے مراد اسلام کی دعوت کا حقیقی مقصد اور حقیقی نام جو ہے وہ یہ کہ ان کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب میں پیش کیا۔ اسلام کا تعارف ان کے سامنے پیش کرے۔ ہمارے سامنے کھلا میدان ہے، ہمارا روز آنا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا روز آنا ان کے ساتھ رہنا سہنا ہے۔ ہمارا پڑوسی کوئی غیر مسلم ہے، اس کو اسلام کے قریب لے کر آئے، اس کو اسلام کا صحیح تصور پیش کرے، اسلام کے تعلق سے جو غلط چیزیں ان کے ذہنوں میں بٹھائی گئی ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرے، ان کو بتلائیں کہ اسلام قتل و غارت گری کا نام نہیں ہے، اسلام دہشت گردی کا نام نہیں ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اسلام تو اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے، اسلام تو اپنے عمل سے پھیلا ہے، اسلام اپنی خوبیوں سے پھیلا ہے، اور اسلام جو ہے یہ اپنے محاسن اور اپنے کمالات سے پھیلا ہے۔ آج جہاد جیسے لفظ کو بدنام کر دیا گیا، حالانکہ یہی جہاد ہے جس نے اس ملک کے اندر انگریزوں کے خلاف جو فتویٰ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور فرزند ارجمند نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیا تھا، اس کے نتیجے میں یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ جہاد یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ اسلام جو ہے کسی کو بھی مارنے اور کاٹنے کا حکم دے دیتا ہے، بلکہ جہاد جو ہے یہ حق کو دنیا کے اندر غالب کرنے اور لوگوں کی مدد کرنے، مظلوموں کے اوپر سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے جہاد کہا گیا ہے۔ لوگوں کے سامنے اسلام کے اوپر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، جو شبہات پیش کیے جاتے ہیں، جو اسلاموفوبیا مغرب نے پھیلایا اور جو اسلاموفوبیا اس ملک کے اندر اب برسر اقتدار حکومت بی جے پی کر رہی ہے، اس کے نظریے کو سائڈ میں رکھ کے ہم غیر مسلم برادران وطن کے سامنے اسلام کا صحیح تصور پیش کریں۔ ہر شخص پیش کر سکتا ہے، ڈاکٹر اپنے کلینک کے اندر، اپنے دواخانے اور ہاسپٹل کے اندر اسلام کے نام پہ کتابیں رکھیں، ان کے سامنے کتابیں ان کو پڑھ کے بتلائی جائے، ایسے کمپٹیشن، پولیس کمپٹیشن آرگنائز کیے جائیں، منعقد کیے جائیں، اس کے اندر اسلام کے کمالات کو، اس کے محاسن کو بتلایا جائے۔ آج دیکھیں اسکول کے اندر جو سلیبس ہے، جو نصاب ہے، اس کے اندر گنیش کے بارے میں بتلایا جاتا ہے، پوجا پاٹ، دیوالی، کرسمس، ہولی، تمام چیزوں کے بارے میں بتلایا جاتا ہے۔ کیا ہم اپنی طرف سے یہ کوشش نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر اسلامی شخصیات کا بھی تعارف کیا جائے، اسلام کا بھی انٹروڈکشن کیا جائے، ان کے سامنے اسلام میں خلیفہ راشد ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت پیش کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کی جائے۔ آج بھی یورپ کے اندر جب اسلام کی بات کی جاتی ہے تو وہ لوگ اس کو بڑے غور سے سنتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سکون اور امید اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اللہ پر یقین نہ آ جائے۔ ساری دنیا کی خواہشات کی تکمیل کرنے کے بعد ایک غیر مسلم عیسائی، ہندو اور ایک غیر مسلم شخص جو ہے وہ سکون کی تلاش میں رہتا ہے۔ سکون اس کو ملے گا تو اسلام کے اندر ملے گا۔ جائیے اولڈ ایج ہوم کے اندر، جہاں پہ کتنی مائیں جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے سامنے اسلام کا صحیح تصور پیش کیجیے۔ جائیے جیل کے اندر، وہاں پہ دیکھیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مجرمانہ حرکتوں کی وجہ سے سالہ سال تک جیل کے اندر ہیں، جیل سے نکلنے کے بعد پھر اسی طرح کا کام کرتے ہیں۔ ان کے سامنے اسلام کا تعارف پیش کریں، اپنے ہر فیلڈ کے اندر، ہر میدان کے اندر۔ مہمان تو آنے کو تیار ہے، میزبان کو ہمت اور حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس میدان کے اندر کام کر رہے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اس کو فکر کے ساتھ، ذہن کے اعتبار سے اس کو جو ہے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تبلیغی جماعت بھی اسی ایک
تحریک کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ میوات کے اندر حال یہ تھا ہندوستان کے اندر کہ میوات کے اندر مولوی صاحب سے نکاح پڑھنے کے بعد، ایجاب و قبول کرنے کے بعد سامنے ہی اگلے ہی دن بھی پھیرا بھی لیا جاتا تھا، غیر اسلامی امور کو انجام دیا جاتا تھا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کو شروع کیا تو اپنی داخلی تحریک کو، اپنے داخلی اعمال کو تو درست کرنا ہی ہے، لیکن صرف یہ نہیں کہ اسی میں منحصر رہنا ہے، بلکہ ہمیں اسلام سے باہر نکل کے بھی، مسلمانوں سے باہر نکل کے بھی لوگوں کو سمجھانا ہے۔ جب ہمارے پاس مساجد نہیں رہیں گی، مدارس نہیں رہیں گے، ہمارے پاس دوسری چیزیں نہیں رہیں گی، عبادت کرنے کے لیے ہمیں جگہ نہیں ملے گی، تو پھر جو ہے ہم کس طرح لوگوں کو اور اپنے اعمال کو درست کریں گے؟ تو داخلی اعمال کی، اپنے اعمال کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور دنیا کے سامنے اسلام کا صحیح تصور بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کے درمیان، غیر مسلم برادران وطن کے درمیان اسلام کا تعارف پیش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ لوگ جو اسلام کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہیں ان کو صحیح اسلام پہنچے، صحیح اسلامی تعلیمات پہنچے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔